بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی 2 آیاتیں تلاوت کی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دوزخ یعنی جہنم کے بارے میں عرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ موت آئے گی نہ وہ اس میں زندگی رہے گی. ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اچھے اعمال کا بھی اجر ملے گا اور انسان کو برے اعمال کا بھی اجر ملے گا. اگر دنیا میں انسان رہتے ہوئے اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو انسان برے اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم یعنی دوزخ نصیب فرمائے گا. تو آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ دوزخ ہے کیا چیز، دوزخ کہاں پر ہے اور دوزخ کے حالات کیا ہیں، جہنم کیا ہے اور جہنم کے حالات کیا ہیں اور جہنم کہاں پر ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے سمجھاتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوزخ سے بچائے. اور پہلے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو دنیا میں اچھے کام کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے بچائے، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچائے اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزارے. اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے ہاتھ میں اعمال نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو تمام امت محمدیہ کو دنیا میں جب تک سانس ہے اس وقت تک ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فتنے اور فساد سے بچائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دوزخ یعنی کہ جہنم کیا ہے؟
جہنم خدائی کا ایک جیل خانہ ہے، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک جیل خانہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دنیا میں جو بھی برے کام کرے گا، دنیا میں جو بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی برائی دنیا میں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قید خانہ بنایا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ دوزخ میں، جہنم میں ہر قسم کے عذاب ہیں، جسے ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں۔ قرآن میں بار بار جہنم کا تذکرہ آتا ہے اور حدیث میں بھی جہنم کا تذکرہ آتا ہے۔ جہنم کا لفظی معنی ہے، اردو ترجمہ ہوتا ہے دوزخ کا۔ اس کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے شروع میں، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، کہ اے لوگو، اے کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو، یعنی کہ تمہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کو ڈالا جائے گا تو اور بھڑکے گی، اور پتھر کو بھی ڈالا جائے گا تو وہ اور بھڑکے گی۔ پتھر سے مراد آسمانوں کے درمیان میں وہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے اندر الگ الگ جہنم میں الگ الگ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس کے اندر سانپ ہوں گے، جس کے اندر بچھو ہوں گے، اور ہتھکڑیاں زنجیر ہوں گے۔ ہتھکڑیاں ایسے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آگ کی ہوں گی۔ زنجیریں، ہتھکڑیاں جہنم میں آگ کی ہوں گی، اور دوزخ یعنی کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں تو جہنم کی آگ اس سے تیز ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہے، اگر جہنم میں سوئی کے سوراخ کے برابر بھی، جو سوئی ہے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم میں اگر سوراخ کر دیا جاوے تو ساری دنیا ختم ہو جاوے گی۔ آج ہم سورج کی گرمی برداشت نہیں کرتے ہیں، آج ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ دیکھ لو 45، 47، 48 ڈگری ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اگر وہ سورج 100 ڈگری پر آ جاوے تو کیا حال بنے گا؟ 60 پر آ جاوے تو بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج کی گرمی 60 پر آوے تو بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ 100 تک پہنچے تو ساری دنیا ختم ہے۔ تو یہ دنیا کا یہ نظام ہے، سورج کا نظام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے قرآن مجید میں، جس کا مفہوم ہے، اگر جہنم میں سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر سوراخ کر دیا جاوے تو ساری دنیا ختم ہے، اتنی گرم ہے۔ تو اس کو پہاڑوں پر رکھ دیا جاوے، مثال کے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آگ کو، جہنم کی آگ کو پہاڑوں پر رکھ دے تو سارے پہاڑ جل کر راکھ ہو جاویں گے، سارے پہاڑ جل کر راکھ ختم ہو جاویں گے، کوئلہ ہو جاویں گے۔ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس سے بھڑکتی ہے اور تیز ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم سے بچائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں بندہ نیکیوں کی طرف لپکے گا
اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کی ذات اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا، اور برائیوں کی طرف بندہ لپکے گا اور برائیوں کی طرف جھکے گا اور برائیوں کو کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو برائیوں سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے بندوں کو۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تاکید فرمائی ہے، ڈرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ڈرائے کیسے نہیں؟ جو رب العالمین نے انسانیت کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، جنت بھی اسی کی ہے، جہنم بھی اسی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے، تو اللہ کی ذات کیسے نہ ڈرائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر ایک انسان کو ضروری بنتا ہے کہ بچنے کی کوشش کرے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا، جنت ملے گی کیا جہنم ملے گا۔ مرنے کے بعد ہر انسان کہتا ہے ہم مریں گے تو دیکھیں گے جنت ہے جہنم ہے، پورا دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ من ذالک ہم چکمہ دے کر کے آئیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو چکمہ نہیں دیتے، اولاد ماں باپ کو چکمہ دیتی ہے، اولاد ماں باپ کو چکمہ، ماں باپ اولاد کو چکمہ دیتے ہیں، میاں بیوی بیوی میاں کو، میاں بیوی کو، ایک دوست دوسرے دوست کو، یعنی کہ دھوکہ۔ ہم اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو دھوکہ دیں، ہم اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ کیسے دھوکے میں پڑ سکتا ہے؟ ہم دھوکے میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں، تو اسی لیے ہم بچنے کی کوشش کریں اور دعا کرتے رہیں ہمیشہ، ہر نماز میں صبح اور شام دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اور تمہیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اور عزیز و اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام امت محمدیہ کو، تمام لوگوں کو دوزخ کی آگ سے اور جہنم سے بچائے۔ اور سیکھنا بھی اہم ہے، معلومات کرنا بھی اہم ہے، علم کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر علم والے کو، علم جو جانتا نہیں، جس کے بارے میں پڑھا نہیں، جس کے بارے میں معلومات کیا نہیں کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ انسان کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کہتا ہے کہ کس نے دیکھا ہے جنت کو، کس نے دیکھا ہے جہنم کو، کون جا کر کے آیا ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ تو قرآن سے ہی ملتا ہے۔ ہم تو قرآن کی طرف ہم لپکنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن ترجمے کے ساتھ، معنوں کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، احادیث ہم کھول کر کے نہیں پڑھتے، ہزاروں احادیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، جہنم کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، کتابوں سے ملتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو علماء دین کے چھاؤں میں، علماء دین کی زبانی، علماء دین کے سائے میں بیٹھ کر کے سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے دوزخ زمین کے نیچے ہے، دوزخ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ سمجھو کہ 7
جہنم ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 7 جہنم ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ گنہگار کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، الگ الگ گنہگار، بے نمازی کے لیے ہے، روزہ چھوڑنے والے کے لیے ہے، روزہ توڑنے والے کے لیے ہے، نماز کو چھوڑنے والے کے لیے ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ اور ان 7 جہنموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جہنم میں الگ الگ بندوں کے لیے عذاب مقرر کر کے رکھا ہے، اور جس کے 7 دروازے ہیں، الگ الگ دروازہ ہے اور الگ الگ جہنم ہے۔ اور جہنم میں ہر قسم کے نافرمان بندوں کی سزا کے لیے درجات رکھا گیا ہے، ہر جہنم میں الگ الگ درجات ہیں، ہر جہنم میں 7 جہنم ہیں، 7 دروازے ہیں، تو ہر جہنم میں الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ حصہ ہے، یعنی کہ الگ الگ اسٹاپ ہے، ہر اسٹاپ پر ہر درجات میں ایک ایک انسان کو، ہر ایک برائی کرنے والے کو اس کا اجر، اس کا عذاب ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ کتنی جہنم اگر ہوگی تو کتنی بڑی ہوگی، جہنم اگر ہے تو کتنی بڑی ہے، جہنم اگر ہے تو ایک جہنم سے دوسری جہنم کا کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جہنم سے دوسرے جہنم کے دوری، اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے 70 برس کی راہ ہے، بندہ 70 برس تک پیدل چلتا رہے، 70 سال تک، تب جا کر کے دوسری جہنم لگتی ہے، اتنا فاصلہ ہے ایک جہنم سے دوسری جہنم کے بیچ میں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی گرمی ایک دوزخ سے دوسری دوزخ 70 دگنی زیادہ تیز ہے۔ اب ایک فرسٹ جہنم ہے تو فرسٹ جہنم کی گرمی ایک 10% 10 ڈگری ہے۔ اب ہم دوسری جہنم کی طرف جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی جہنم میں 10 ڈگری گرمی تھی تو دوسری جہنم میں 20 ڈگری گرمی ہوگی، اور جب تیسری جہنم میں ہم داخل ہوں گے، تیسری جہنم کے بارے میں آتا ہے تو 30 ڈگری ہوگی، یعنی کہ اس کے درجات، یعنی کہ اس کی گرمی بڑھتی چلی جائے گی، اور یہاں تک کہ فرمایا آخری جہنم کے اندر تو سیاہ ہے، کالی، جس کے اندر آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں بتا کر کے گئے ہیں محبوب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہر نماز میں، ہر وقت، ہر آن، ہر رات، ہر دن اس امت کے لیے اور اپنے لیے اور اس امت آخری امت کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کے گئے ہیں کہ اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے، میری امت کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا ہمارے لیے، اور ہم اپنے آپ کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، ہم اپنے آپ کے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے ہم نہیں مانگ سکتے۔ ہم مانگیں گے تو اللہ کی ذات خوش ہوگی، مانگیں گے کہ تو اللہ ہمارے اوپر سے عذابات کو ہٹائے گا، مانگیں گے کہ تو اللہ کی ذات ہمارے اوپر سے مشکلات کو ہٹائے گا جو مرنے کے بعد ہونے والے ہیں۔ اور یہ جھوٹے واقعات نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک ہمیں سننا پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث جھوٹی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جھوٹا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ واقعات جھوٹے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیغمبر رسول جھوٹے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، انسان اپنے زبان سے جھوٹ بولے، پیغمبر کو جھوٹ بولے، کتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اپنے اسلام کی کتاب کو، قرآن مجید کو اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو، ان کی بول کو ہم جھوٹ بولیں۔ اتنا بڑا ظلم سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہی ظلم کا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتہ دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پائخانے کی جگہ سے نکالا جائے گا۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم میں انسانوں کو کس طرح سے لے جاتے ہیں، منہ کے ذریعے سے زنجیریں ڈالے جائیں گی اور پیخانے کے ذریعے سے نکالا جائے گا، اور اس کو زنجیروں کو جوڑ کر انسان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ وہ کون سی زنجیریں؟ آگ کی ہوں گی، جہنم کی زنجیریں آگ کی ہوں گی، ہر ایک چیز وہاں کی آگ کی ہے۔ سانپ ہے تو بھی سانپ کے منہ سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، وہ بھی آگ کا ہے۔ جوتے ہیں جہنم کے تو وہ بھی آگ کے ہیں، لباس ہیں تو جہنم کے وہ بھی آگ کے ہیں۔ آگ تو آگ ہی ہے جہنم، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آگ کی زنجیریں ہوں گی، انسان کے منہ سے ڈالا جائے گا اور پیخانے کی طرف سے نکال کر اس کو جوڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گھسیٹتے ہوئے فرشتے اس کو لے کر کے جاویں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو 1000 برس تک دھوکا گیا، جہنم کو اللہ کی ذات بنایا، جہنم تیار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو 1000 برس تک پھونکا گیا۔ جیسے چولہے میں آگ نہیں جلاتے، اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے 4 چھینٹے پانی مارتے ہیں، پھر ہوا مارتے ہیں، تو اس کو دھوکا گیا، یعنی کہ 1000 برس تک جہنم کو دھوکا گیا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سرخ ہوئی، کہ کیا ہوئی؟ 1000 برس تک اس کو دھوکا گیا تو لال ہوئی۔ دھونکنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کا احکام، اللہ کا حکم ہے۔ آگ کیسی ہوگی جہنم کی؟ 1000 برس تک اس کو دھوکا گیا، پھونکا گیا، تب جا کے سرخ ہوئی، یعنی کہ لال ہوئی۔ جب لال ہوئی تو پھر 1000 برس تک اس کو دھوکا گیا، پھر پھونکا گیا، تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جا کے آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اس کو دھوکا گیا، پھونکا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی، اب سیاہ ہے اور ہمیشہ سیاہ رہے گی، کالی رہے گی۔ ایک انسان دوسرا انسان اس کے اندر نظر نہیں آئے گا، انسان اسی کے اندر جل کے ختم ہو جائے گا، اور پھر جیے گا، پھر ختم ہوگا، پھر جیے گا۔ وہاں پر موت نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو ختم فرمائے گا، قیامت ہوگی۔ ایک چیز کو دمبے کی شکل میں قیامت کے میدان، یعنی کہ قیامت کے میدان میں کھینچ کر لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں، اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اب ساری دنیا ختم، ساری چیزیں ختم، ساری انسانیت ختم، ساری مخلوق ختم، سارے جنات انسان ختم، سارے جیوت پرانی زندہ رہنے والے سانس لینے والے ختم، کچھ باقی نہیں ہے۔ اب سارے ختم ہوں گے تو ایک جو موت لانے والا فرشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ جبرائیل ختم، میکائیل ختم، سب ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک اللہ کی ذات رہے گی اور ایک فرشتہ رہے گا، موت لینے والا فرشتہ۔ اب اس کی موت کیسے ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے اس کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم۔ اب ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو موت کو جب موت آ گئی تو اس کے بعد موت کو بھی موت نہیں ہے۔ قیامت کے بعد موت کو بھی موت نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم آپ ہیں، میں ہوں، ہم اپنی زندگی کو ہم اپنے طریقے سے چلانا نہیں جانتے۔ ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری سانس لینا، ہماری آنکھوں سے دیکھنا، ہم زبان کا بولنا، پیر کا چلنا، یہ ہمارے بدن کے پارٹس کو، ہمارے بدن کے اعضاؤں کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ چلا بھی رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر آنکھوں کی روشنی کھینچ لے تو ہم اللہ کی ذات کا کچھ بگاڑ پائیں گے؟ کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے، اگر وہ اللہ کی ذات ہم سے کھینچ لے تو ہم اللہ کی ذات کا کچھ بگاڑیں گے؟ اگر ہمارے بدن کی طاقت کھینچ لی جاوے اور نعوذ باللہ من ذالک ہمیں کچھ ہو نہ جاوے تو ہم اللہ کی ذات کو کچھ بگاڑ پائیں گے؟ اللہ کی ذات کا
کچھ نہیں بگاڑیں گے، اور وہ ذات ہے وہی ذات ہے۔ تو وہ اس وقت میں موت کو بھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت ہے، ختم، مرنے کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک بار زندہ ہونے کے بعد، قیامت کے بعد انسان کو دوبارہ موت نہیں آنے والی۔ اب کیا ہے جہنم کی آگ؟ سیاہ ہے، کالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں سب سے ہلکا چھوٹا عذاب بتاؤ، سب سے چھوٹا عذاب۔ یہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں آج، ہماری نماز غفلت، نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں، مساجدوں میں نہیں، ہماری زندگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نہیں، دین پر ہم قائم نہیں، اسلام پر ہم قائم نہیں، مساجدیں ہمارے ویران، نماز سے ہمارے گھراں ویران، قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھر ویران۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قرآن میں علماء کرام کون لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کون لوگ نہیں پڑھتے؟ قبرستان والے نماز نہیں پڑھتے، مردے جن کو نماز پڑھایا جاتا ہے، مردوں کو جو مر جاتے ہیں ان کو نماز پڑھایا جاتا ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز تو زندوں کے لیے ہے، نماز تو صحت مند والوں کے لیے ہے، نماز تو ہوشیار سمجھدار والوں کے لیے ہے، نماز تو عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نماز نہیں ہے۔ مجبور لاچار بے بس ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں بھی ہو رہا تو وہ چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں صحت مند تندرست بنایا ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں محنت کرتے ہیں کھیت باڑی کرتے ہیں سب کرتے ہیں، پھر بھی ہماری نماز چھوٹتی ہے، نماز کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو رمضان چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نام آتا ہے تو زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ مال و دولت دیا، پیسہ دیا، روپیہ دیا، سب دیا ہے، حج کرنا ہے زندگی میں ایک بار، وہ حج بھی چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات سب چھوڑ دیتے ہیں، سارے دین کے کام کون سے ہمارے کام ڈھنگ سے ہو رہے ہیں؟ کوئی کام ہمارے دین کا کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارا ایمان بچاوے، اگر ایمان ہاتھ سے نکل جایا تو سمجھو بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہر وقت دعا کیا کرو اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری موت ایمان پر ہو۔ بندہ مسجد کو آتا نہیں تو ایمان کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ بندہ دعا کرتا یا اللہ مجھے ایمان والا بنا کر دنیا سے رخصت فرما، تو راضی ہو اس وقت میری موت آوے، تو خوش ہو اس وقت میری موت آوے۔ بابا مسجد میں کبھی دکھتا نہیں تو کیسی موت آئے گی ایمان کی حالت میں؟ مسجد میں دکھتا نہیں تو کیسی موت آئے گی؟ اللہ راضی ہوگا؟ تو اس لیے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ آج ہم برائی کر کے اکڑتے ہیں، میں کوئی گناہ نہیں کیا جی، برائی انسان کر کے اکڑتا انسان، میں کوئی گناہ گار نہیں، میں کوئی پاپی نہیں، میں کوئی مجرم نہیں، میں کوئی گنہ گار نہیں۔ سب سے بڑا گناہ گار اللہ کے سامنے یہی ہے، سب کرنے کے بعد میں کچھ نہیں کریا، سب سے بڑا مجرم اللہ کے سامنے یہی ہے۔ اللہ کے سامنے ندامت ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا مجھ سے یہ ہو گیا، یا اللہ تیری نافرمانی مجھ سے نہیں کرنی تھی یہ نافرمانی ہو گئی، یہ ظلم مجھ سے نہیں ہونا تھا یا اللہ یہ ظلم مجھ سے ہو گیا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو مجھے معافی عطا فرما، اگر تو معاف کر دیا تو میرا تو بیڑا پار ہے، اگر تو معاف نہیں کیا تو میرا تو بیڑا غرق ہے۔
اگر ہو جاوے غلطی تو ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگی۔ تو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جاویں گے۔ کون سے؟ آگ کے۔ آج دولہے کو اگر جوتے نہیں دلایا تو دولہا ناراض ہوتا، وہاں بھی دولہا بنائیں گے با، جنت میں بھی الگ دولہا، جہنم میں بھی الگ دولہا۔ نیک و کار لوگوں کے لیے جنت میں جنتی دولہا بنایا جاوے گا، اور برے گنہگار لوگوں کے لیے جہنم میں دولہا بنایا جاوے گا۔ فرمایا گیا جہنم میں آگ کے جوتے پہناوے جاویں گے، اور وہ آگ کے جوتے اتنے گرم ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بھیجا ہانڈی کی طرح ابلے گا، انسان کا بھیجا ہانڈی کی طرح ابلے گا، اونٹے گا، اتنا گرم جوتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان باہر نکل آوے گی، انتڑیاں جل جاویں گے، انسان جہنم میں چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا یا اللہ کھانا دے، یا اللہ پانی دے۔ برسوں گزر گئے کھا کے، برسوں گزر گئے پی کے، انسان کو لہو اور پیپ لایا جاوے گا، لہو اور پیپ اور راد، اور جہنم کے پینا بھی پیپ ہوگا اور پینا بھی راد لہو ہوگا، اور کھانا آگ ہوگی، انسان کو رکھ دیا جائے گا، انسان کھانے سے منع کرے گا، ایک گھونٹ تو پی لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان منہ تک لے کر کے جائے گا، نیچے کا ہونٹ لپک کر پیروں پر پڑے گا، اور اوپر کا ہونٹ لپٹ کر پیچھے گردن پر پڑے گا، اور سارے انتڑیاں نکل کر زمین پر نکل پڑیں گے، ختم ہو جائیں گے، سارا بدن جل جائے گا، موت نہیں آئے گی، محسوس سارا ہوگا۔ کیسے محسوس ہوگا؟ ہم سو جاتے ہیں گہری نیند میں، سوتے نہیں سوتے، گہری نیند میں سو جاتے ہیں، جب 2 سے 4 یا 5 کا وقت آتا ہے انسان کو خواب پڑتا ہے، ایک انسان سویا ہوا یہاں ہے اور اس کی روح کہیں اور بھٹک رہی ہے، صبح اٹھ کے کہتا ہے دوستوں میں تجھے پتہ نہیں میں رات میں امریکہ گیا تھا، میں رات میں دیکھا نہیں، میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں خواب میں تو دیکھا نہیں، تجھے پتہ نہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، تجھے پتہ نہیں کہ میں خواب میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا، تجھے پتہ نہیں میں خواب میں ایک نیک انسان سے مصافحہ کر کے چھاتی سے لگا کے گلے لگا لیا، تجھے پتہ نہیں میں خواب میں 10 روپیے 5 روپیے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تجھے پتہ نہیں میں خواب میں ایک مسجد بنا دی، تجھے پتہ نہیں میں خواب میں ایک بوریل خدا دیا، تجھے پتہ نہیں میں ایک غریب انسان کو گھر بنا کے دے دیا، تجھے پتہ نہیں ایک غریب بیوہ انسان کی لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا اس کے لیے میں کچھ ساز و سامان دے دیا۔ یہ انسان خواب میں سوچتا ہے، اور ایسے بھی اچھے خواب سوچتا ہے اور بندہ برے بھی خواب سوچتا ہے۔ ہاں میں نے میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیکھو جی ایسے بھی خواب سوچتا ہے۔ ہاں میرے خواب میں نے میرے بیٹے کا جنازہ دیکھ لیا، میرے خواب میں میری بیوی کا جنازہ دیکھ لیا، میرے ساتھ ایسے برائی ہو رہی تھی میں نے وہ بھی دیکھ لیا، میں نے خود فلاں سے بدکاری کی، فلاں سے زنا کر لیا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے فلاں کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا یوں گزر رہا تھا ایک انسان یوں آیا ٹکر مار دیا ختم۔ یہ خواب کے معاملات ہیں، انسان سویا ہوا یہاں ہے اور دیکھ رہا ہے سارے نظارات، یہ حالات ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو لایا جائے گا، کھانے کا اس کو پیپ راد اور لہو ہوں گے، اور جہنم کی آگ ہوگی وہ بھی کانٹے دار۔ کون سی؟ کانٹے دار، سارے بدن کو جلا کر راکھ کر کے رکھے گی۔ کئی کے بارے میں جہنم، تو جوتے پہنائیں گے تو کھوپڑی ہماری ہانڈی کی طرح اونٹے گی،
جہنم کے جوتے، سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا، سب سے چھوٹا ادنا، اس سے بڑے بڑے ہیں۔ اب ٹکٹ نکالنا پڑے گا سب جگہ کو دیکھنے کے واسطے، ہاں ٹکٹ کون سی؟ ملک الموت آنا پڑتا بس چلانے، ہاں جب جا کے جنت کی سیر، جہنم کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر، فرشتوں کی سیر، سب دیکھنا پڑے گا۔ بابا صبح اٹھ کو 4 بجے آ کو مسجد کی صورت نہیں دیکھتا، ساتوں جنتوں کی، ساتوں جہنموں کی سیر کرانا پڑے گا اس، ہاں صبح فجر کا تو دیدار کر لینا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اتنے بدبخت ہیں، نہ معلوم ہمیں موت آنے تک اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دور کی بات، ہمارے پیر و مرشد کی بھی زیارت ہوں گی کیا نہیں ہوں گی پتہ نہیں۔ تم سب بیٹھے ہیں اپنے اپنے پیر و مرشد کو ماننے والے، سب کے پیراں ہیں، سب کے مرید ہیں، کبھی خواب میں آئے؟ ہاں جی کیا بولنا صاحب، بابا کو دفن کر کے 50 سال ہو گئے، 10 سال، بابا نہیں ہیں ہمارے، پیر کہاں سے آئیں گے؟ پیر نہیں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے خواب میں کہاں زیارت ہوگی؟ جب دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں زیارت نہیں ہوئی تو میرے بھائی مرنے کے بعد کہاں سے ملے گا؟ شکل ہماری ان جیسی نہیں، پہچانے نہیں جاتے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، شکل ہماری ان جیسی نہیں، حالات ان جیسے نہیں، کردار ان جیسے نہیں، زندگی ان جیسی نہیں۔ کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سانپ اتنے زہریلے اور اتنے بڑے ہوں گے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ دنیا میں ڈنک مارے تو ساری دھرتی، ساری زمین قیامت تک فصل نہیں اگا پاوے گی۔ ایک ڈنک مارے جہنم کا سانپ، دنیا میں ایک پھونک مارے تو قیامت تک، فنا ہونے تک دھرتی پر ایک گھاس کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوگا، ساری دھرتی ختم، اتنا زہریلا۔ خچر دیکھیں، اونٹ کی گردنوں کے برابر سانپ ہوں گے جہنم میں، اور خچر کے برابر بچھو ہوں گے، بچھو کا ڈنک اتنا گہرا، اتنا زہریلا ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ڈنک مارے تو 70 سال تک اس کا زہر اس کے بدن میں لگا رہے گا اور وہ محسوس کرتا رہے گا۔ اب ڈنک مار لے کے دیکھو دنیا کا بچھو، موت آئے گی زبان پر لیکن انسان مرے گا نہیں۔ ابھی سانپ کا زہر انسان محسوس کرے گا لیکن دنیا کے بچھو، دنیا کا جو بچھو ہے اس کا زہر ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا زہریلا۔ تو 70 سال تک جہنم کا بچھو کا ڈنک انسان زہر محسوس کرتا رہے گا۔ یہ سب کس کے لیے بیان ہو رہی ہیں؟ کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اچھا کپڑے پہننے والے، اچھا کھانے پینے والے، اچھا رہنے سہنے والے، ان کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کے فرائض کو جھٹلانے والوں کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے والوں کے لیے ہے یہ عذاب، اور الگ الگ درجات ہیں، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا۔ تو وہ سانپ آئے گا تو اللہ کی ذات پوچھے گا تو ادھر کدھر، تو تیرا تو ٹھکانہ جہنم میں ہے، تو ادھر کدھر آیا؟ وہ سانپ کہے گا اے اللہ میں 5 قسم کے لوگوں کو اٹھانے آیا ہوں۔ اب تھوڑی غور کرو، تھوڑا پوائنٹ کی بات ہے، جنتی کو جنت ملی، جہنمیوں کو جہنم مل رہی ہے، اللہ کے حکم سے، بندوں کی اپنی اپنی نافرمانیوں سے انسان اپنے اپنے راستے پر جا رہا ہے، اور ایک چیز جہنم سے نکل کر جہنم کو لے کر جانے آئی ہے، وہ کون بدبخت ہوں گے؟
اب جانے والے لائن میں سے چلے گئے، سانپ کو پوچھے گا اللہ تو ادھر کدھر؟ میں 5 لوگوں کو اٹھانے آئی ہوں۔ وہ کون ہے 5 لوگ؟ نماز نہیں پڑھنے والا، یہ میں نے حدیث کہتی ہے، اپنی زندگیوں میں نماز کو لاؤ۔ مول صاحب ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب نہ کو بولے، ہم آپ کو ہمارا پیر نہ کو بولے۔ دیکھ تو جب تک میرا مرید رہیں گا تو مسجد کا کٹا نہیں چڑھنا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ وہ پیر جائیں گا جنت میں، تیرا پیر تجھے نماز سے روکتا، وہ پیر جائیں گا جنت میں؟ اور وہ کبھی زندگی میں یہ ماتھا زمین پر نہیں رکھا تیرا پیر، اور تو اس پیر کی غلامی کرتا ہے، اور وہی پیر تجھے نماز سے روکتا ہے، کبھی جائیں گا انہیں جنت میں؟ پہلا وہ شخص ہے جہنم کا سانپ اپنے منہ میں لے کر اس کو جہنم میں پھینکے گا، وہ پہلا شخص نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ کبھی ہم کو مول صاحب دعوت ہی نہیں دیتے نماز کی، یہ سب کے لیے دعوت ہے۔ یہ نماز جمعہ کے دن جو بیان کیا جاتا ہے نماز کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور مؤذن کا گلا لے کر کے 5 مرتبہ آواز دیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اس سے بڑا اعلان کیا ہے؟ ہم سب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ایک وقت آئے گا تمہاری بھی سانس بند کر دی جائے گی اور میری بھی سانس بند کر دی جائے گی، اس کے بعد ہوگا جو تماشا ہونے والا ہے۔ نہ اس وقت کا تماشا نہ تم دیکھے نہ میں دیکھا، ہمیں احادیث سے اور قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے دوسری تیسری جمعہ بتایا تھا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص آیا، وہ مجبور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا۔ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، مجھے آنکھیں نظر نہیں آتی، میں پہاڑوں کی ٹکریں مارتا ہوں، درختوں کی ٹکریں مارتا ہوں، گڑھوں میں گر جاتا ہوں، دھکے کھاتا ہوں لوگوں کے، بڑا لمبا دور ہے، آپ مجھے حکم دو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ سنو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے، چاہ تو مجبور ہے، لاچار ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، نابینا ہے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ یوں پلٹ کے 4 قدم گیا نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی، اللہ کی طرف سے پیغام، نابینا کے لیے، اندھے کے لیے، نظر نہیں آتا اس کے لیے اللہ فرشتے کو بھیجا، فوراً جاؤ۔ 4 قدم گیا نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ادھر آ۔ وہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، آ کر کے کہا جی ہاں یا رسول اللہ کیا بات ہے، اذان سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ سنتا، اگر اذان سنتے تو مسجد کو آنا پڑے گا، سنتے ہو اذان تو مسجد کو آنا پڑے گا۔ ہم بستر میں سوئے، بنتا ہمارے سر پر ہے، گودڑا سر پر، آنکھوں پہ ہے، بدن پر پڑے ہوا ہے، پھر بھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ہم سن رہے ہیں، ہماری نماز خراب، برباد، فجر ظہر عصر مغربی شام برباد، جمعہ تک برباد، رمضان تک برباد۔ تو سب سے پہلے انسان نماز کو چھوڑنے والا ہے، دوسرا انسان زکوٰۃ نہیں دینے والا، مال کو جمع کرنے والا ہے، تیسرا انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور چوتھا انسان شراب کا عادی، جو شراب کے عادی ہیں چھوڑ دو، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، نہ تو شام شام شام، نہ تو صبح صبح صبح، نہ تو روزانہ روزانہ روزانہ، یہ عادی ہیں۔ جیسے بی پی کی گولی لیا انسان پھر صبح لینا ہی لینا ہے، چھوڑ دو، توبہ کرو اللہ سے، یہ عادی۔ تیسرے نمبر پر شراب کا عادی ہے تو چھوڑ دو، اس کو بھی وہ سانپ اٹھا کر کے جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ 5واں انسان ہے مسجد میں دنیا کی بات کرنے والا۔ آج دیکھ لو مساجدوں میں، یہ مساجدیں ہیں، ایک دنیا کی بات کرنے سے انسان کی 70 سال کی عبادت برباد ہوتی ہے۔ دنیا کی بات کرنے سے مسجد میں 70 سال کی عبادت برباد ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آخری بات، جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈا پڑتا ہے، اور جب سانس باہر چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سانس لیتی، 1 مرتبہ سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اب سمجھ لو کتنی بڑی سانس ہوگی اس کی، ہاں، اور جب سانس باہر چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے۔ نیتیں کرو کہ ہماری نماز خراب نہ ہو، ہماری نماز زندگی سے نہ جاوے، ہم اس حال میں مرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، ہماری موت اس حال میں آوے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہو۔ انسان کی موت کی علامت یہی ہے کہ انسان جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اس کی موت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کوئی پرچی لے کر کے آتا نہیں، ماں باپ کو نہیں دیتا، اولاد کو نہیں دیتا، یہ دیکھو یہ جنتی ہے میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں، یہ جہنمی میں اس کو لے کر، کوئی نہیں لے کے آتا، کوئی فرشتہ نہیں لاتا، اس کی موت ہی اس کو بتاتی ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ برائیوں سے بچو، جو گناہ کے عادی ہیں ان گناہوں کو چھوڑو، دین کی طرف، ایمان کی طرف، اچھے کام کی طرف لپکو۔ اگر ہماری زندگی سے، ہماری ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے اچھے کام کرنا نہیں ہوتا تو کم سے کم برائیوں کو تو چھوڑنا فرض بنتا ہے۔ اچھے تو کام ہم سے نہیں ہو رہے ہیں تو کم سے کم برائیوں کو تو چھوڑنا، یہ ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو بے ایمان، نافرمان، گنہگار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کو بنایا ہے، اور نیک ایماندار پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ جنت کو بنایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔